21 مارچ عموماً نوروز کہا جاتا ہے، ایرانیوں کی تاریخ کا پہلا دن، اور یہاں 21 مارچ ہے۔ نوروز ظاہر ہے چونکہ مومنین بھی مبتلا ہوتے ہیں، اس دن عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں مومنین بھی بعض جگہوں پر، کسی جگہ پھول رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی جگہ دسترخوان سجا لیتے ہیں، کسی جگہ ہاتھ سین بناتے ہیں، اور طرح طرح کے رسومات ہر جگہ پر ہیں۔ نوروز چونکہ بہار کا آغاز ہے، ایرانی سال کا آغاز ہے، اور ہزاروں سال سے ایرانی قوم کا یہ قومی دن ہے، ایرانی قوم کا قومی دن ہے۔ جب یہ مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ابھی رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے، اس سے بھی بہت پہلے نوروز ایرانی قوم قائم کرتی تھی، مناتے تھے اپنے طور طریقوں سے۔ ان کے ہاں یہ سال کا پہلا دن ہے، فروردین، یکم فروردین ہے، ان کے پہلے مہینے کا نام فروردین ہے۔ پہلا سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوتا ہے، اور یہ نیا سال شروع ہونا ختم ہونا یہ بھی ایک فرضی بات ہے، کوئی سال شروع ہونا یا ختم ہونا فرضی بات ہے۔ اس سال کے شروع ہونے شروعات کے لیے جو تھیوری بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں، کہ 12 برج ہیں جو جنتریوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو مومنین کی کتاب ہے ہندوستانی، کیونکہ 2 کتابیں نازل ہوئی ہیں پاکستان میں، ایک آسمان سے ایک ہندوستان سے، آسمان سے قرآن اترا ہے اور ہندوستان سے جنتری اتری ہے، اور ابھی مومنین جنتری کی حد تک تو پابند ہیں اس کتاب کے۔ جنتری کے اندر یہ پڑھا ہوگا آپ نے کہ یہ صاد ہے، یہ ناس ہے، ابھی جو فلاں ستارہ اس برج میں ہے، سورج اس برج میں ہے، چاند اس برج میں ہے، یہ برج کا نام سنا ہوا ہے آپ نے، ابراج، 12 ابراج یعنی 12 برج ہیں۔ 12 برج کیا ہیں؟ 12 برج یعنی سورج سال بھر میں جو راؤنڈ لگاتا ہے زمین کے گرد، اس تھیوری کی بنیاد یہ ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے، تو سورج کا جو روٹ ہے، راستہ، یہ 360 درجے کا ہے، دائرہ بنتا ہے پورا، یہ زمین ہے، اس کے گرد سال لگتا ہے، سورج کو 365 دن چکر لگاتا ہے۔ اس چکر میں یہ جو دائرہ بنتا ہے، اس کے 360 درجے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دائرہ جو بھی بنائیں اس کو 360 درجے میں تقسیم کرتے ہیں، 2 قوس اس کی، پھر 360 کو 30 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، 30 درجے کا ایک خانہ بنائیں تو 12 کے ساتھ آپ اس کو ضرب کریں، کتنا بنتا ہے؟ 360 بنتا ہے۔ 30 درجے یعنی یہاں سے یہاں تک، یہ 30 درجے، یہاں سے یہاں تک پھر 30 درجے، پھر 30 درجے، 30 درجے، جس طرح گھڑی ہے آپ کی گھڑی، یہ سمجھ لیں برج ہیں، یہ 12 برج ہیں، اور ان برج کے درمیان جو درجہ ہے وہ 30 درجے کا درجہ ہے، وہ فاصلہ ہے۔ 30 درجے دائرے کے حصے بناتے ہیں، ٹکڑے دائرے کے چھوٹے چھوٹے، اور سورج یہ دائرہ طے کرتا ہے، ایک 30 درجے طے کرتا ہے تو ایک مہینہ ہو جاتا ہے، پھر اگلے 30 درجے طے کرتا ہے، ایک اور مہینہ ہو جاتا ہے، پھر اگلے 30 درجے طے کرتا ہے تو ایک اور مہینہ طے ہو جاتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے جب آخری 30 درجے طے کرتا ہے تو سال ختم ہو جاتا ہے، اور آخری 30 درجے کے بعد پھر سورج نئے سرے سے پہلے برج میں داخل ہو جاتا ہے، یہ 30 درجے کے خانے میں پھر چلا جاتا ہے۔ ان کے نام ہیں، اسد ہے، سنبلہ ہے، سور ہے، جوزا ہے، عقرب ہے، سرطان ہے، یہ ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 30 درجے کا جو کوس بناتے ہیں اس کی طرح ان کے یہ نام ہیں۔ یہ فرضی ہے، یعنی پرانے سائنسدان، بطلیموسی سائنسدان، جن کی ساری سائنس ختم ہو گئی، باطل ہو گئی، چونکہ جڑ ہی خراب ہو گئی ان کی، کہ سورج زمین کے گرد گجرانوالہ میں گھومتا ہے، میرے خیال میں نہیں گھومتا، کہیں بھی نہیں گھومتا، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا۔ جب سورج ہلتا ہی نہیں ہے تو اس کا ایک برج سے نکلنا، دوسرے میں جانا، اس سے نکلنا، تیسرے میں جانا، یہ سب فرضی بات ہو گئی۔ جب وہ ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے، مثلا یہ ستون، یہ پلر جو کھڑا ہوا ہے یہاں پر، یہ آپ کے سال میں یہ
30 برج طے کرتا ہے، وہ یہ تو ہلتا ہی نہیں ہے، ایک قدم نہیں اٹھاتا یہاں سے۔ سورج ایک جگہ قائم ہے، منظومہ شمسی میں محور ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، زمین گھومتی ہے، زمین کا فاصلہ کم زیادہ ہوتا ہے اور موسم بدلتا ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ یہ ایک طبیعت کا حصہ ہے، اور کوئی شے نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، نہ سال ختم ہوتا ہے نہ سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ہم نے فرضی طور پر اپنے ٹائم، اپنی زندگی، اپنے اوقات، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے گھڑیاں بنائی ہیں، ٹائم کاٹا ہوا ہے۔ یہ 1 جنوری ہو گئی، 1 فروری ہو گئی، 1 فروردین ہو گیا، 1 فلاں ہو گیا۔ یہ انسان نے فرضیہ قائم کیا ہے اپنی رفت و آمد، اپنے کام کاج، اپنا کاروبار ٹھیک کرنے کے لیے کہ 30 دن بعد تنخواہ لینی ہے، تو 30 دن کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ خوب یہاں سے ختم کریں، یہاں پہ شروع کر دیں۔ یہ اس لیے ہے، اور بدل سکتے ہیں آپ 15 سے 15 تک تنخواہ شروع کر دیں، 20 سے 20 تک تنخواہ لینا شروع کر دیں، آپ فلاں سے فلاں تک تنخواہ۔ ابھی چائنا نے اپنا سال بدل دیا، سنا ہوگا آپ نے، چائنا کا سال ابھی ظاہراً 375 دن کا ہو گیا ہے، 365 دن کا نہیں، باقاعدہ اناؤنس کیا انہوں نے۔ اب میرے ذہن میں نہیں ہے دقیقاً، لیکن بڑھا دیا انہوں نے کہا 365 دن کافی نہیں ہے، 375 دن ہونے چاہیے یا اس کے کم و بیش۔ خود سے قرارداد کے تحت پارٹی میٹنگ میں کہا سال بڑا کرنا ہے، بڑا کر دیا انہوں نے۔ بس ایک تو یہ نوروز مناسبت ہے، ایرانی قوم کا قدیمی تہوار ہے، ان کا پہلا سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ جشن مناتے ہیں۔ اور دوم وہ جس بنیاد پر مناتے ہیں وہ بھی فرضیہ ہے، فرضی بات ہے ساری، وہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پارکف ہے، آپ بسنت مناتے ہیں، وہ نوروز منا لیتے ہیں، تیسری قوم کچھ اور منا لیتی ہیں۔ دین کی طرف سے ہمیں موقع دیا گیا، بتایا گیا جشن، عید فطر جشن ہے، عید قربان جشن ہے، عید غدیر جشن ہے، اور روز جمعہ آپ کی عید ہے۔ بھلے اب عموماً ایک حوالہ جو لوگ دیتے ہیں وہ یہ کہ پھر اس دن کے آداب ہیں، غسل کرنا ہے، یہ کرنا ہے غسل، روز جمعہ بھی غسل کرنا ہے آپ نے، مختلف اوقات معاملات میں، یا اس کے مستحب نمازیں ہیں، یا غسل ہے یا طہارت ہے۔ وہ دلیل نہیں اس بات پر کہ ہم نوروز کو ایک اسلامی عید یا جشن یا وہ جو کچھ منسوب ہے کہ نوروز کی ایک تاریخ ذکر کرتے ہیں، یہ حقیقت نوروز نہیں ہے جو لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ اشارہ کیا آپ کی کہ ایرانی قوم کا تہوار ہے، باقی جتنی باتیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے اس بارے میں۔